بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا، لائیو کلاس میں نے لی تھی، آپ کی پہلی کلاس ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ اسے ضرور اٹینڈ کیجئے گا۔ لائیو کلاس میں اس لیے نہیں اب لوں گا کیونکہ لائیو تو میں آؤں گا لیکن کلاس نہیں، آپ سے کویسچن آنسر کروں گا لائیو۔ تو لائیو اس لیے نہیں کہ یار پڑھانے میں مسئلہ آ رہا تھا، تھوڑی سی وائس ایشو تھا، اور زیادہ ایشو یہ تھا کہ پی ڈی ایف کو پڑھنے میں جو ہے پرابلم آ رہی تھی، وہ نا حروف جو ہیں وہ ٹھیک نہیں آ رہے تھے لائیو کلاس میں۔ تو ڈسکرپشن میں لنک ہے، کلاس 1 کا لنک لے لیجئے گا، ویڈیو دیکھیے گا۔ پہلے جو ہیں 5 پیج ہم پڑھ چکے ہیں، ٹوٹل 27 ہے، اور آج ہم پڑھیں گے 6 پیج سے لے کے 10 پیج تک۔ تو شروع کرتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ پڑھنے سے آپ کا پنجاب پولیس کا یا دوسرا کوئی پورا ٹیسٹ کلیئر نہیں ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی 5-7 کویسچن لگ جائیں۔ سلیبس کی ویڈیو آپ کی آ چکی ہے، پنجاب پولیس ریٹن ٹیسٹ کے سلیبس کے حوالے سے ویڈیو جو ہے تھوڑی دیر بعد جو ہے اپلوڈ ہو جائے گی، جو کہ میں نے بڑے ریسورسز سے کنفرم کر کے اب جو ہے ایک ویڈیو بنانے پر مطلب قابل ہوا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا سب سے پہلا کویسچن۔ تو ایسے الفاظ یا حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، حروف تشبیہ، ارکان تشبیہ، تشبیہات، تشبیہ، اس کا ہے اے، حروف تشبیہ۔ صاف ظاہر ہے وہ حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں انہیں حروف تشبیہ کہا جاتا ہے۔ ایسے جملے یا لفظ کے بعد جس سے کوئی جذبہ مثلاً غصہ، حیرت، خوف، نفرت یا حقارت ظاہر ہو، کون سی علامت لگائی جاتی ہے؟ سوالیہ، ندائیہ، وقفیہ، فجائیہ۔ تو اس کا ہے ڈی، فجائیہ۔ جس کے ایسے جملے یا الفاظ جن پر کوئی جذبہ ظاہر کیا جائے تو اس پہ فجائیہ کی علامت لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپشن ڈی، آپ اسے غور سے پڑھ لیں۔ ایسے حروف جنہیں سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے انہیں ڈیش کہا جاتا ہے۔ حروف سوالیہ، حروف جامع، حروف استقبالیہ، حروف استراق۔ تو سی ہے حروف استقبال۔ تو دیکھیں آپ جو ہے جس کا آپ کو کنفرم نہ لگے آپ اسے ایک بار گوگل سے سرچ کر کے لازمی دیکھیں، صرف سمپل آپ نے گوگل پہ کویسچن لکھنا ہے، آنسر آپ کو جو ہے وہ دے دیں گے، ٹھیک ہے، آگے لکھا آ جائے گا۔ ایسے حروف جو 2 اسموں یا ایک اسم اور ایک ضمیر کے درمیان تعلق ظاہر کریں، مثلاً کار کی نہیں ڈیش کہتے ہیں؟ حروف ایجاب، حروف امار، حروف اضافت، حروف وضاحت۔ تو اس کا ہے سی، حروف اضافت، ٹھیک ہے۔ ایسے حروف جو 2 جملوں کے درمیان آ کر پہلے جملے کا شک رفع کریں، مثلاً بلکہ، مگر، لیکن وغیرہ، نہیں، گرامر کی رو سے ڈیش کہا جائے گا؟ حروف ایجاب، حروف جامع، حروف استقبال، حروف استقرار۔ تو ہے یہ حروف استدرک، ٹھیک ہے، تدارک، حروف استدارک، آپشن ڈی۔ جو شک ظاہر کریں جملے میں آ کر، مثلاً، لیکن، مگر، نہیں، وغیرہ، تو انہیں کہا جاتا ہے حروف استدارک، ٹھیک ہے۔ الف سین تے دال الف دا رے کاف، ٹھیک ہے، استدارک۔ ایسی واو جو خوب کھل کر پڑھی جائے ڈیش کہلاتی ہے؟ ایسی واو جو خوب کھل کر پڑھی جائے ڈیش کہلاتی ہے۔ تھوڑا بریک لکھا ہے تو اس لیے میں بار بار اچھے سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کے پڑھنے میں، آپ کو سننے میں کوئی غلطی نہ ہو۔ تو اس کا آپشن ہے اے، واو معروف، ٹھیک ہے۔ واو مجہول بھی نہیں ہے، واو مدولہ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اور اس کا آنسر ہے واو مجہول۔ ایسی واو جو کھل کر پڑھی جائے اسے واو معروف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، واو معروف، ٹھیک ہے۔ ایسی واو جو خوب کھل کر نہ پڑھی جائے کہلاتی ہے۔ اب وہ واو جو کھل کے نہ پڑھی جائے وہ کیا کہلاتی ہے؟ تو اسے کہا جاتا ہے واو مجہول۔ جو کھل کے پڑھی جائے وہ واو معروف ہوتی ہے، اور جو کھل کے نہ پڑھی جائے واو اسے کہتے ہیں واو مجہول، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایسی تحریر جس میں تہمیہ، الجزیہ، سمجھاؤ اور انجام ہو اس کو کہا جاتا ہے ڈرامہ، مضمون، افسانہ، داستان۔ تو اس کا ہے اے، ڈرامہ، ٹھیک ہے۔ ایسی تحریر جس میں تمجیہ، الجھاؤ،
समझाओ बुझाओ अंजाम वगैरह, इसे ड्रामा कहते हैं। ठीक है, आप बता सकते हैं कि शहर आफाक फसाना निगार गुलाम अब्बास कहाँ पैदा हुए थे? तो गुलाम अब्बास साहब कहाँ पैदा हुए थे? अमृतसर, जो कि अब इंडिया का शहर है, अमृतसर, यहाँ पर पैदा हुए थे। आगरा, दिल्ली, लखनऊ यहाँ नहीं पैदा हुए थे, अमृतसर में पैदा हुए थे गुलाम अब्बास साहब। ठीक है, आपके आने से हमारी महफिल को डैश चांद लग गए, 4 5 6 7। तुसी तो भाई 4 चन्न लाते ने साढ़े घर आन के, आपने सुना ही होगा मुहावरा, 4 चांद लग गए। ठीक है। ए, आतश का असल नाम क्या है? वो जो आतश जो लिखते हैं उनका असल नाम जो है वो क्या है, वो बताएं। ख्वाजा हैदर अली। ठीक है, मीर शेर अली भी नहीं है, फजल इलाही भी नहीं है, अब्दुल्ला नहीं है, तो इसका है ख्वाजा हैदर अली। ठीक है। आग का दरिया किसका नावल है? आग का दरिया किसका नावल है? कुरातुल ऐन हैदर। ठीक है, आग का दरिया नावल है कुरातुल ऐन हैदर। तो हमारा पेज 2 स्टार्ट हो चुका है, पेज 7 पे आ चुके हैं हम लोग। आंगन किसका नावल है? तो आंगन है खतीजा मस्तूर का नावल। ठीक है, आंगन नावल है खतीजा मस्तूर का। बाज़ारे हुसन किसका नावल है? तो ये है प्रेमचंद साहब जिनका नावल है बाज़ारे हुसन। बागे बहार किसका तर्जमा है? तो ये है नौतर्ज मरसा। ठीक है, बागे बहार तर्जमा है नौतर मरसा। ठीक है। बा मैनी लफ्ज़ या कलमा की डैश किसमें होती हैं? ए 3। ये कलमा वगैरह जो हैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है। बांगे दरा डैश की तसनीफ़ है? मीर तकी मीर साहब की, हफीज़ जलंधरी साहब की, अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब की, अल्लामा इकबाल साहब की। तो बांगे दरा जो है ये अल्लामा इकबाल साहब की तसनीफ़ है, ये तो आपको आना चाहिए यार। बताइए ज़ाया मसनूई की कुल कितनी अक़साम बयान की जाती हैं? तो इसकी अक़साम है 47। ठीक है, 47। बताएं इस शायर को किसने लिखा? मोहम्मद मुस्तफ़ा कैसे हबीब कह रहा कैसे, खुदा के बाद बस वही हैं, फिर इसके बाद कैसे। ठीक है, तो इसे लिखा था हसरत मोहानी साहब ने। सी ऑप्शन, हसरत मोहानी। बताएं ये शायर किसने लिखा था? बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीर अतवाक फितरा खून निकला। तो ये आतश शाह साहब जो है लिखा था इन्होंने, आतश डी। बताइए अबू बकर शिबली और जुनैद बगदादी की स्वाख उमरियाँ किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी अब्दुल हलीम शरर ने। ठीक है। बताइए प्रेमचंद के पहले अफसाने का क्या नाम था? ये साहब बड़े मशहूर हैं, तो इनके पहले अफसाने का नाम था अनमोल रतन। बी ऑप्शन, प्रेमचंद साहब। बताइए रेमन्नाथ टाइगर को में क्या लिखने पर अदब का नोबेल प्राइज मिला था? गीता नजली। ठीक है। बताइए सरातुल नबी अल्लामा शिबली नुमानी ने तहरीर की, बताइए इसकी पहली जिल्द कब मुकम्मल हुई? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसकी पहली जिल्द जो सरातुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिखी गई थी, इसकी पहली जिल्द 1914 ईस्वी में मुकम्मल हुई थी। ठीक है। बताइए लिसानुल मसर की शायर का खिताब किसका है? तो ये है अकबर अलाहाबादी साहब। ठीक है, तो हमारा पेज 8 स्टार्ट हो चुका है इंशाल्लाह। बताइए मीर अली इंस कहाँ पैदा हुए थे? तो ये फैसलाबाद लखनऊ, फैज़ाबाद लखनऊ में पैदा हुए थे। बिरयानी की खुशबू मुंह में डैश भर आया, पानी थूक शरबत जूस। तो पानी भर आया भाई मुंह में। बुजुर्गों का डैश करो, भाई ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, खासकर पंजाब पुलिस।
بزرگوں کا ڈیش کرو، غصہ، انتظار، ادب، لحاظ، تو سی ہے ادب کرنا چاہیے بزرگوں کا۔ بلے شاہ کا اصل نام کیا تھا؟ سید عبداللہ، مرزا عبد القادر، علی سکندر، غلام ربانی، تو اے ہے سید عبداللہ، ٹھیک ہے۔ بنات النعش کس شاعر آفاق مصنف نے لکھی تھی؟ تو یہ لکھی تھی ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے، ٹھیک ہے۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی ڈیش قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں بھائی، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ بناوٹ کے لحاظ سے مسترد کی قسمیں ہیں؟ سی، الف اور بے دونوں۔ اس میں وظفی، جعلی یا غیر وظفی، ٹھیک ہے، یہ دونوں ہی اسم کی قسمیں ہیں۔ اس میں وظفی، وضعی، جعلی یا غیر وضعی، ٹھیک ہے۔ اچھا، بے شک اللہ کے نزدیک دین ہی ڈیش ہے، ان میں سے کوئی نہیں، عیسائیت، اسلام، بت پرستی، تو اسلام۔ اللہ کے نزدیک دین ڈیش ہے اسلام۔ پاکستان ڈیش میں بنا؟ 1947 میں، یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ پاکستان کا سرھانوی کس کا خطاب ہے؟ تو یہ ہے قتیل شفائی صاحب، ٹھیک ہے۔ پاکستان کا سرھانوی کس کا خطاب ہے؟ اچھا، پاکستان کی پرچم ڈیش کا رنگ ہے؟ تو یہ سبز ہے پاکستان کے پرچم کا۔ پاکستان میں انشائیے کے پہلے آدمی کا نام لکھیے، تو یہ صاحب تھے وزیر آغا صاحب۔ پشاور صوبہ ڈیش میں واقع ہے؟ پشاور کہاں واقع ہے؟ تو یہ ہے خیبر پختونخوا کا۔ پیج 9 سٹارٹ ہو چکا ہے ہمارا۔ پطرس بخاری کا اصل نام کیا ہے؟ تو سید احمد شاہ صاحب نام ہے پطرس بخاری صاحب کا اصل نام۔ پنجاب کے کس شاعر کو صاحب اسلوب کہتے ہیں؟ تو یہ ہیں شکیب جلالی۔ ڈیش پنجاب کی مادری زبان ہے؟ پنجابی۔ تابش دہلوی کا اصل نام ہے؟ مسعود الحسن۔ تبسم کا شمیری کا اصل نام ہے؟ تبسم کاشمیری کا اصل نام ہے؟ ڈاکٹر محمد صالحین، ٹھیک ہے۔ تحسین قرآنی کس کا قلمی نام ہے؟ منظور اختر صاحب کا نام ہے، قلمی نام ہے تحسین قرآنی۔ ترقی پسند تحریک کی بنیاد کس نظریے پر رکھی گئی تھی؟ مارکسزم۔ ترقی پسند تحریک نے افسانہ نگاروں کو کیا رجحان دیا؟ پریکٹیکلزم۔ تشبیہ دیتے وقت ایک چیز کو کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینے کو کہتے ہیں؟ مشبہ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ قواعد النشاء پڑھیں گے 9th یا 10th کی، تو وہاں پہ آپ کو یہ ساری گرامر مل جائے گی، اور یہ تقریباً PDF زیادہ تر وہاں سے ہی لیا گیا لگتا ہے مجھے۔ تشبیہ میں وہ چیز جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے اسے کہا جاتا ہے مشبہ۔ تشبیہ کے ارکان کی تعداد ہوتی ہے 5، یہ پیچھے بھی آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تلمیح کیا ہوتی ہے؟ تاریخی اشارہ، ٹھیک ہے۔ ڈیش تمام کائنات کا خالق ہے؟ اللہ تعالیٰ بھائی۔ تنویر سپریکس کا قلمی نام ہے؟ محمد حیات صاحب۔ توبۃ النصوح اور ابن الوقت کس کی تصانیف ہیں؟ ڈپٹی نذیر احمد صاحب کی۔ جاسوسی ناول کا آغاز کس نے کیا؟ ابن سگی صاحب نے۔ جب ایک بڑے جملے میں کئی چھوٹے جملے آئیں یا جب مختلف حقائق ایک ہی جملے میں آئیں تو ان کا وقف آتا ہے وقفہ۔ جب کسی حروف کے نیچے یا اوپر زیر زبر
یا پیش آئیں اسے ڈیش کہا جاتا ہے؟ تنوین۔ تو ہمارا لاسٹ پیج جو ہے سٹارٹ ہے۔ جب کسی لفظ کو حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اصل استعمال کیا جائے کہ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا متعلق موجود ہو تو اسے گرامر کے روح سے کیا کہا جائے گا؟ استعارہ۔ جدید شاعری کا امام کس کا خطاب ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی، جو کہ جدید شاعری کے امام تھے۔ جرمن ادب کا بادشاہ کس کا خطاب ہے؟ کونٹے، ٹھیک ہے، گونٹے ڈی۔ جس کا کام اسی کو ساجے ڈی۔ جمیل جالبسی کس کا قلمی نام ہے؟ محمد جمیل خان صاحب کا۔ جن حروف سے دکھ یا مصنف یا افسوس کا اظہار مثلاً آئے اف انہیں کہتے ہیں؟ حروف تاسف، حروف تاسف۔ جنسیات نگاری کے حوالے سے کون سا افسانہ نگاری ذہن میں آتا ہے؟ سعادت حسن سنن۔ جنگل کی شہزادی کس کی نظم ہے؟ جوش ملی آبادی صاحب کی نظم ہے جنگل کی شہزادی۔ جھوٹوں کے ساتھ ڈیش سے پیش آؤ شفقت سے، چھوٹوں کے ساتھ ڈیش سے پیش آنا ہے شفقت سے۔ حافظ سرتسی کا اصل نام کیا ہے؟ محمد شریف صاحب۔ حالی کا اصل نام ہے مولانا الطاف حسین حالی صاحب۔ حسرت موہانی کا اصل نام ہے فضل حسن صاحب۔ حسین پاشا کا اصلی نام ہے شاعر لکھوی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیش میں پیدا ہوئے؟ مکہ میں۔ یہ آپ کو تو آنا چاہیے۔ تو آج کی ہماری کلاس ختم ہوتی ہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے گا، ہو سکے تو ہماری سپورٹ کیجئے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجئے گا۔